جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تنگی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم کام پیش آتا تو نماز پڑھنے لگتے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو شخص اپنے زبان اور شرمگاہ کی ذمہ داری لیتا ہے میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تنگی اور خوشحالی دونوں حالاتوں میں اللہ سے ڈرو۔ پتھر، کانٹا، ہڈی وغیرہ کو راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اللہ کا نام لے کر ایک ساتھ کھانا کھاؤ، اس میں تمہارے لیے برکت ہوں گی۔ تم سب میں مجھے زیادہ محبت اس شخص سے ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں رہ کر اس نے کل آخرت کے لیے کیوں آگے بھیجا ہے۔ جس شخص میں عہد وعدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ جب خرید فروخت لین دین کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ جس شخص میں عہد وعدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ تم اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ جب تم کو اپنے اچھے اعمال سے خوشی ہو اور برے کام سے رنج ہو تو سمجھو کہ تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے جنات اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اللہ تمہاری اولاد کے لیے میراث کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 اور عورتوں کا برابر ہے۔ اللہ تمہاری اولاد کے لیے میراث کے بارے میں تم سے حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 اور عورتوں کے برابر ہے۔ منافقین کے 3 نشانیاں ہیں، ایک جھوٹ بولنا، دوسری وعدہ خلافی، تیسری امانت میں خیانت کرنا۔ جس میں شک و شبہ ہو اس کو چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جس میں شک و شبہ نہ ہو۔ جو شخص میری امت میں بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہیں گا اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔